اگر رات کے وقت، خاص طور پر رات کے آخری پہر، آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ ایک عام اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر اس میں ایک گہری حکمت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اتنا نیند میں مدہوش ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پاتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے تو پھر نیند دور ہو جاتی ہے، لاکھ کوشش کریں مگر نیند پھر بھی نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کیا؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے اور آسمان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت برا بلاوا ہوتا ہے، ایک دعوت کہ بندہ اس لمحے میں اپنے رب سے لوح لگا لے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ وقت تہجد کا ہے، یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے کا ہے، جب ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر آنسو قبولیت پاتا ہے۔ اگر اس وقت آنکھ کھل جائے تو یہ محض نیند کا ٹوٹنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی رات، یہی لمحہ آپ کی زندگی کا وہ مقدر بدلنے والا وقت ہو جب آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں اور وہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اگر رات کے اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ چند نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وضو کر کے 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھیں۔ یہ نفل نماز ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ استغفار کریں کیونکہ یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ درود شریف پڑھیں کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سنو، رات کے اس وقت جاگنا اگرچہ بظاہر ایک عام بات لگتی ہے، لیکن اگر اس وقت عبادت کر لی جائے تو یہ زندگی بدلنے والی عادت بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہو کہ ہم اس کے قریب آئیں اور اس کی رحمت سے اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ تہجد اللہ کے قریب ہونے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے راز و نیاز کی عبادت انسان کے ایمان کو مضبوط اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ اللہ بندے سے کہتا ہے، مانگ جو تیرا دل کرتا ہے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے، سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا،
صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو۔ رات کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے؟ سنو، جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے ساتھ ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر ساتویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا دوں۔ اللہ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے یا اللہ، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے، یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزوں، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھو کہ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں
کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔